مرتد ہونے سے بچ گئے، ورنہ باقی سارے صحابہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، ان کے نزدیک باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ ایران سے ایک کتاب شائع ہوئی، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اور میں اس کا تصور کرتا ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی حقیقت کے نام پر ایک شخص نے ایران سے کتاب لکھی، ما حقیقت الصحابیہ، کہ صحابیت کی حقیقت کیا ہے، اور اس پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پر اس نے سب و شتم کیا، صحابہ کرام کی بارگاہ کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی۔ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے صحابہ حضور کے سچے عاشق تھے۔ وقت نہیں کہ میں اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالوں، صرف آل تشیع کی کتاب کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ آل تشیع کے ہاں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں چاروں طرف 15 میل تک کسی گناہگار کو دفنایا جائے تو حضرت امام حسین بخشوا لیتے ہیں۔ تو مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین 15 میل تک بخشوا لیتے ہیں؟ میں نے کہا 15 میل تم نے بہت تھوڑے لکھے ہیں، اگر 30 میل 50 میل لکھ دیتے ہم پھر بھی مان لیتے، ہم حضرت امام حسین کو ماننے والے ہیں۔ لیکن مجھے صرف یہ بتائیں نواسا 15 میل تک بخشوا لیتا ہے، نانا اپنے ساتھ لیٹوں کو نہیں بخشوا سکتا؟ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ اور ان کے ہاں اہل تشیع کے ہاں عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے معاذ اللہ، کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی قبروں کو اکھیڑیں گے اور ان کے جسم باہر نکال کے ان پر حد جاری کریں گے۔ ام المومنین کا نام بھی انہوں نے اس فہرست میں شامل کی، اور کہتے ہیں ام المومنین کے جسم اقدس کو بھی قبر سے نکال کے امام مہدی ان کے جسم پر حد جاری کریں گے، اور جب تک وہ صحابہ کو سب و شتم نہ کر لیں ان کے نزدیک ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام حضور کے سچے عاشق تھے۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سچے عاشق تھے کہ ان کی امانت و دیانت کے سبب سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، جنہیں خدا فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت امت کون سی امت تھی؟ اس وقت میں اور آپ تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو امت کون سی تھی؟ امت یہی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی شیر خدا بلال حبشی سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف، یہی صحابہ تو اس وقت امت تھے، اور خدا نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ تو ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ بہترین امت ہے۔ پہلی امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں، اور بعد کی امتیوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جو صحابہ کی عظمت اور عفت کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کی عزت و عظمت و احترام کے جو ہے وہ قائل ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت۔ اور اگر کوئی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زبان تان دراز کرے گا، ان پر اعتراض کرے گا ان کے کردار کے حوالے سے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین کا وصال ہوا ہے، تو ام المومنین پر ان کے ظاہری زمانہ حیات میں ایک سفر سے واپسی پر بعض منافقین نے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ چند دن میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی کہ میں فیصلہ وحی سے کروں، ورنہ حضور جانتے تھے کہ حقیقت حال کیا، حضور سے کوئی حقیقت حال چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن حضور خاموش تھے۔ ایک تو اس میں حکمت یہ تھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتے تھے تاکہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ منافقین کون ہیں اور حضور کے سچے عاشق کون، اور حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو خدا آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے وجود کے کیسے قریب آنے دے گا؟ ہمارا عقیدہ ہے آپ کی ازواج مطہرات وہ پاکیزہ ہیں، اس لیے
یہ امتحان کا دور تھا کہ منافقین اور عاشقین میں فرق ہو جائے. اور پھر جب خدا نے فیصلہ فرمایا تو فرمایا محبوب آؤ سہن نبوت میں سیرت عائشہ کانفرنس کرتے ہیں. آج صدارت مصطفیٰ کی ہوگی، خطاب خدا کا ہوگا. خدا حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کی شان بیان کر رہا ہے. سورہ نور کی آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں. تو اگر کوئی ان کی عظمت پر کیچڑ اچھالے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحابہ کے ساتھ ہم اہل بیت کے بے ادب اور گستاخ نہیں، بلکہ ہم اہل بیت کے غلام. اور جو لوگ اہل بیت کی محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا آپ لوگوں کی معلومات کے لیے اور آپ کے سامنے ایک بہت بڑی دلیل رکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، ہم امام حسن و حسین کے بڑے جو ہیں وہ عقیدت مند ہیں. ذرا ان کی عقیدت کا تجزیہ کر کے دیکھیں. وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. کون سے 12 امام ہیں؟ حضرت علی شیر خدا ان کے نزدیک پہلے امام، ہمارے نزدیک حضرت علی چوتھے امام. ہم بھی اماموں کے قائل ہیں لیکن ہمارے نزدیک پہلے امام سیدنا صدیق اکبر ہے، دوسرے امام فاروق اعظم ہے، تیسرے امام حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے امام حضرت علی شیر خدا. ہمارے ہاں یہ ترتیب. اور ان کے بعد بھی ہم ائمہ کے قائل ہیں. حضور کے حضرت علی شیر خدا کی اولاد میں ہم اماموں کے قائل ہیں. لیکن ان کے نزدیک پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت امام حسن، تیسرے امام حسین، پھر حضرت امام حسین کی اولاد میں جناب زین العابدین، جناب امام باقر، جناب امام جعفر صادق. یہ ان کے ہاں اماموں کی ترتیب ہے. پھر ان کے آگے جناب محمد تقی، علی نقی، یہ ان کے امام ہیں. امام حسن عسکری. اور ان کے بعد وہ کسی امام کے قائل نہیں. کہتے ہیں آخر میں آئیں گے امام مہدی. آپ یہ جو اماموں کی ترتیب ہے یہ پڑھ کے دیکھیں تو اہل تشیع کے ہاں اب جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. صرف حضرت امام حسین کی اولاد میں امام ہو سکتے ہیں، امام حسن کی اولاد میں امام نہیں ہو سکتا. انہوں نے جتنے امام بیان کیے ہیں امام حسین کی اولاد میں سے کوئی امام حسن کی اولاد میں سے وہ امام نہیں مانتے. اور کیوں نہیں مانتے؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. انہوں نے جو اپنے ہاں بیان کر رکھی ہے ان کے نزدیک امام حسن کی اولاد میں امام ہو ہی نہیں سکتا. پر میں کہتا ہوں جنہوں نے 2 بھائیوں کو اکٹھا نہیں رہنے دیا کہ وہ کہتے ہیں امام حسین کی اولاد میں امام ہے. یہ جتنے امام وہ بیان کرتے ہیں، امام جعفر صادق ہو، امام باقر ہو، علی نقی ہو، یا امام تقی ہو، یا امام زین العابدین ہو، یہ سارے امام ان کے نزدیک امام حسین کی اولاد میں امام ہے. امام حسن کی اولاد میں امام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے نزدیک ہم امام حسن کی اولاد کے بھی غلام ہیں، امام حسین کی اولاد کے بھی غلام. ہم نے ان بھائیوں میں تفریق نہیں ڈالی. ہم کہتے ہیں امام حسن بھی علی شیر خدا کے بیٹے ہیں. امام حسن نے بھی خاتون جنت کا دودھ پیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم نے یہ تفریق نہیں کی کہ یہ حسنی سید ہے ہم نہیں مانتے، یہ حسینی سید ہے ہم اسے مانتے ہیں. اور میرا دعویٰ ہے کوئی حسنی سید شیعوں سے منوا کے دکھائے. شیعہ حسنی سید کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور میں تو چونکہ اس مرنے سے کئی دفعہ گزرا ہوں اور اکثر مختلف شہروں میں جا کے بیان کرنے کا بھی موقع ملا. ایک جگہ تو ایک شیعہ آگے مسجد میں کہنے لگے ہم نے مناظرہ کرنا ہے، ثابت کرو حسنی سید ہے ہی کوئی نہیں دنیا. ان کے نزدیک حسنی سید وہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس حسینی سید ہی ہیں اور امام حسین کی اولاد میں ہی امام ہو سکتے ہیں. وہ حسنی سیدوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ حسنی سیدوں کو مانے تو پھر غوث اعظم کو ماننا پڑتا ہے. اگر وہ حسنی سیدوں کو مانے تو پھر غوث اعظم کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ غوث اعظم بھی مسند امامت پر بیٹھے تھے. سیدنا مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد اگر کوئی امام ہوئے ہیں تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. اور اگر امام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو امام مانا جائے گا تو پھر ان کے عقیدے کو جو غوث اعظم کی کرامات کو ماننا پڑے گا. غوث اعظم حضرت جناب عمر بن عبد العزیز، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ ماننا پڑے گا. اس لیے وہ جناب غوث اعظم کو سید مانتے ہی نہیں. امام ماننا تو بڑی دور کی بات. اور ہمارے نزدیک تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک بھائی کے پیروں کے نیچے مصلی بچھائیں
اور دوسرے کے پیروں کے نیچے سے مصلا کھینچے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ ہم امام حسن کے پیروں سے مصلا کھینچ کے امام حسین کے پیروں کے نیچے نہیں بچھا رہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ان دونوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد پاک کے غلام ہیں۔